اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلی ایپیسوڈز میں ہم نے سنا تھا کہ کس طرح حمزہ رحمۃ اللہ علیہ اور عمر رحمۃ اللہ علیہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے ہیں، اور یہ دونوں بہت ہی بہادر انسان تھے. جب یہ ایمان لے آتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی شکست تھی قریش مکہ کے لیے. انہوں نے کتنی کوششیں کی، نجاشی بادشاہ کی طرف سے مسلمانوں کو حبشہ سے نکلوانے کی کوشش کی، کبھی ابی طالب کو دھمکی دی، کبھی ابی طالب کو ایک بیٹا دینے کی آفر کی، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرتے تھے، کبھی انہیں آفر کرتے تھے. تو ان کو یہ تو سمجھ آ گئی تھی کہ ہماری اتنی کوششیں ناکام ہو رہی ہیں، تو اب ہمیں کچھ ایسا کرنا پڑے گا کہ بس کسی طرح ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ کے لیے روک سکیں. اور وہ ہمیشہ یہ بھی کیا کرتے تھے کہ جو لوگ ایمان لاتے تھے ان کو تنگ کرتے تھے، اذیت پہنچاتے تھے. ساتھ میں ان کو یہ بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل نہیں کر سکتے. اگر ہم نے ایسا کیا تو اتنی خون ریز لڑائی ہوگی کہ جس میں کوئی بھی نہیں بچے گا. تو کیونکہ بنی ہاشم کا قبیلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہوا تھا، تو وہی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اب ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اگر بنی ہاشم کا جو قبیلہ ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ہمارے حوالے نہیں کرتا تو ہم بنی ہاشم کے قبیلے کا پورا سوشل بائیکاٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے. اور سوشل بائیکاٹ جو ہوتا ہے اس میں بیسیکلی وہ سارے ان کی جتنے اس وقت جو کاروبار چلتے ہیں، جو رشتہ داری چلتی ہے، اس سب کو ختم کر دیا جاتا ہے. اور یہ معاہدہ جو ہوتا ہے یہ سب لوگوں کے لیے، قبیلے کے سارے لوگوں کو شدید نقصان پہنچانے والا ہوتا ہے. جیسے اس میں کچھ شرطیں اس طرح ہوتی ہیں کہ مکہ کے رہنے والے کسی فرد کو یہ اجازت نہیں ہوگی کہ وہ کسی بھی ہاشمی قبیلے کے انسان یا کسی بچہ، جوان، بوڑھا، عورت، مرد کسی سے گفتگو کرے، یعنی کہ ان سے کوئی بات نہیں کرے گا، ان سے کوئی ہاتھ نہیں ملائے گا. اور اگر کسی نے بنی ہاشم کے کسی بھی ایک قبیلے کے بندے سے ہاتھ ملا لیا تو ہاتھ ملانے والا ناپاک سمجھا جائے گا. بنی ہاشم سے نہ کوئی چیز خریدے گا اور نہ انہیں کوئی چیز بیچے گا. بنی ہاشم میں کوئی بھی شادی نہیں کرے گا اپنے بیٹا یا بیٹی کی. اگر کسی نے بنی ہاشم کا کوئی قرض ادا کرنا ہے تو وہ قرضہ اب واپس نہیں کرے گا. یہ بھی تنگ کرنے والی بات تھی. اور اگر بنی ہاشم نے کسی کا قرضہ دینا ہے تو وہ ضرور لیا جائے گا. کوئی بھی شخص بنی ہاشم کو کھانے پینے کا سامان نہیں دے گا. بنی ہاشم سے کسی شرط پر صلح نہیں کی جائے گی. اور یہ ساری شرطیں، یہ جو سوشل بائیکاٹ ہے، یہ اس وقت تک قائم رہے گا کہ جب تک نمبر 1 محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دین نہ چھوڑ دیں، بنی ہاشم کا قبیلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ نہ چھوڑ دے، یعنی کہ حمایت نہ ختم کر دے. بنی ہاشم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے نہ کر دیں کہ ہم پھر ان سے جو مرضی سلوک کریں. اور آخری شرط یہ رکھی کہ اگر اس سوشل بائیکاٹ سے نکلنا ہے تو قریشی قبیلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل نہ کرتے. اب بنی ہاشم کے خلاف اس معاہدے کو، جو معاہدہ بنایا جاتا ہے، اس معاہدے کو یہ سردار جو ہوتے ہیں یہ خانہ کعبہ میں لٹکا دیتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ معاہدہ جو ہے ابو جہل کی خالہ ہوتی ہے اس کے پاس رکھوا دیا جاتا ہے. مکہ کے کچھ رہنے والے جو تعداد میں بہت کم لوگ تھے وہ اس معاہدے کی مخالفت بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی بات کو کوئی نہیں سنتا. اس معاہدے کا علم جب بنی ہاشم کو ہوتا ہے، ان کے لوگوں کو، تو وہ ابی طالب کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ہر حال میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کریں گے، اور جب تک ہم میں سے ایک بھی فرد زندہ ہے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے حوالے نہیں کریں گے. اچھا، اس زمانے میں مکہ کے پاس پہاڑوں کا ایک سلسلہ موجود تھا، اسے ابو قبیس کہا جاتا تھا. تو پہاڑوں کے درمیان جو راستے موجود ہوتے تھے، جس کو تنگ راستہ ہوتا ہے، اس کو کبھی درہ بھی کہا جاتا ہے، گھاٹی بھی کہا جاتی ہے، اور عربی زبان میں اس کو شعب کہا جاتا تھا. تو یہ جو گھاٹیاں ہوتی تھیں یا جو شعب بنے ہوتے تھے، ہر سردار کے پاس کوئی نہ کوئی گھاٹی ہوتی تھی. اسی طرح ابی طالب جو تھے ان کو اپنے والد عبد المطلب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے بھی وراثت میں ایک گھاٹی ملی ہوتی ہے جسے شعب ابی طالب کہا جاتا ہے. پھر اس کو بعد میں شعب بنی ہاشم بھی کہا گیا، شعب ابن یوسف بھی کہا گیا. اور یہ جو گھاٹی ہے یہ کعبہ سے کوئی 1 کلومیٹر دور موجود تھی.
آج کے زمانے میں اس گھاٹی کو شعب علی کہا جاتا ہے اور اس پہ واقع ایک بازار کو سوق اللیل کہا جاتا ہے۔ اب جب قریش کی طرف سے بنی ہاشم کا سوشل بائیکاٹ کیا جاتا ہے تو بنی ہاشم کے تمام لوگ اس جو شعب ابی طالب یعنی کہ ابی طالب کے نام پہ جو گھاٹی موجود ہوتی ہے وہاں پر آ جاتے ہیں، اور یہ جو معاہدہ ہوتا ہے یہ فوراً اس وقت نافذ کر دیا جاتا ہے۔ تو شہر میں بنی ہاشم کے لوگوں کے لیے رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ کوئی بھی ان کو نہ کھانے پینے کی چیز دینے کا روادار تھا۔ ایون بعض سرداروں نے تو یہ بھی کیا کہ وہ کہتے تھے کہ اگر بنی ہاشم کا کوئی بھی شخص کہیں سے کچھ چیز خریدتا نظر آئے تو فوراً وہاں پہنچو، قیمت کو دگنا بڑھا دو، زیادہ سے زیادہ قیمت آفر کرو اور وہ چیز خرید لو۔ یعنی کہ وہ سردار کہتا تھا کہ اگر تمہارے پیسے نہیں ہوں گے تو تمہیں وہ چیزیں خریدنے کے لیے میں دوں گا، لیکن ہم نے جتنے بھی بنی ہاشم کے لوگ ہیں ہم نے ان کو حتی الامکان کوشش کرنی ہے کہ ان کو کھانے پینے کا کوئی سامان نہ پہنچے، اس طرح وہ تنگ آ جائیں گے اور ان کے درمیان قحط ہوگا، بھوک اور غربت سے وہ فائنلی ہماری شرطوں کو مان لیں گے۔ اب یہ بنی ہاشم کے لوگوں کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اپنے وعدے کو نبھانے کا امتحان ہے۔ ابو لہب اور اس کے بیوی بچے واحد بنی ہاشم کا وہ خاندان ہے کہ جنہوں نے اس مشکل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیا۔ وہ قریش کے ساتھ مکہ میں ہی موجود تھے اور اس بائیکاٹ پہ بہت فخر کرتے تھے۔ اب مکہ کے ارد گرد خشک پتھروں کے پہاڑ ہیں، کوئی پھلدار درخت بھی نہیں ہوتا، بنی ہاشم سے خرید و فروخت نہ کرنے کی شرط نافذ ہو چکی تھی، اس لیے بنی ہاشم کے پاس گھاٹی میں جانے سے پہلے کوئی انتظام کرنا کسی خوراک کا یا سامان کا ممکن نہیں تھا۔ لیکن بہرحال پھر بھی سب اپنا وعدہ نبھانے کے لیے گھاٹی میں آ کر رہ رہے ہوتے ہیں، خیمے سے لگے ہوتے ہیں، اپنے گھر چھوڑ آتے ہیں۔ اور قریش کیا کرتے ہیں کہ بنی ہاشم کو تنگ کرنے کے لیے گھاٹی کے راستوں پر اپنے غلام بٹھا دیتے ہیں کہ کوئی بھی کھانے کا سامان بنی ہاشم کے لوگوں تک پہنچ نہ سکے۔ گرمی کا موسم آتا ہے، سردی کا موسم آتا ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبیلہ ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے سے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں۔ بہت دفعہ کچھ رحم دل لوگ جو ہیں چھپ کر کھانے پینے کا سامان پہنچا دیا کرتے تھے۔ اچھا اب دیکھیں، ایک طرف تو یہ کھانا پینا ایک نارمل جو زندگی کی ضروریات ہیں ان کی تنگی ہے، لیکن دوسری طرف ابی طالب جو ہیں ان کو یہ بھی فکر ہے کہ کہیں قریش مکہ جو ہیں وہ رات کے اندھیرے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، انتظام ایسے کرتے ہیں کہ شام ہوتے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمیت سب لوگ جب اپنے بستروں پہ لیٹ جاتے ہیں، جب اندھیرا گہرا ہو جاتا ہے تو ابی طالب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، انہیں ان کے بستر سے اٹھا کے کسی دوسرے بستر پر لٹا دیتے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر کبھی اپنا کوئی بیٹا، بھائی اور کوئی بھتیجا سلا دیا کرتے ہیں، اور ایسا ایک ہی رات میں کئی مرتبہ کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنے خوش قسمت وہ لوگ ہیں کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے ہیں۔ خوش قسمت ہیں ہم سب لوگ کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو امتی ہونے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا کریں، آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔